اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیراز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وتھ شیراز۔ آئیے چلتے ہیں، ہماری 40 حدیثوں کے مفہوم کو لے کر ہم پہنچے ہیں 10ویں حدیث کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا ایک بھی فرمان تم کو یاد ہو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ کتنی پیاری حدیث ہے، امت کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے رسول اللہ نے۔ کیا ہم اس ذمہ داری کو آج نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ جب ہمیں حدیثوں کا یا فرمان رسول کی جو کوئی بات اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم کو اس کو عمل کرنے کی کوشش کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ جی ہاں، یہ فرمان رسول ہیں جن پر لاکھوں یعنی کہ نیکیوں کا اجر ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ تو بہت پیاری بات ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا کام یا نیکی کی بات یا دین کی بات یا دین کی دعوت یا حدیثوں کا مفہوم جب آپ کو یاد ہو یا کوئی قرآن کی آیات یاد ہو، کوئی حدیث یاد ہو آپ کو، تو آپ کو بھی خود یعنی کہ ایک عام مسلمان کو بھی اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ صرف اور صرف یہ جو ہے سو کہ ہمارے دین کے جاننے والے علماء دین یا علماء اکرام یا مفتی مولانا کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ یہ دین جب اتارا گیا ہے تو ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض کیا گیا ہے علم کا حاصل کرنا بھی اور اس کو آگے تک پہنچانا بھی۔ تو یہاں پر ہم رسول اللہ کی اس آیت کے مفہوم کو لے کر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے یا جو کچھ چیزیں آپ کو یاد ہے، جیسا کہ یہاں پر اس آیت کا مفہوم یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک فرمان بھی یاد ہو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ پہنچانے کا ہمیں فریضہ یا ذمہ داری یا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ اس حکم کو ہم پر اپنے آپ کو لازم کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم امت رسول ہیں، اور رسول اللہ کی امت میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک مسلمان ہیں جہاں پر ہم نے شہادت کی گواہی دے چکی ہے۔ اس کا مطلب بے شک ہم رسول اللہ کو نبی پاک خاتم النبی مانتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ فرمان رسول یہی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو، ہر ایک فرمان کو آگے تک پہنچانے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اگر ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کے فرمان کو آگے تک لگاتار ہر روز نہیں سنیں گے، نہیں جانیں گے، نہیں پہنچائیں گے، تو ہم کو رسول اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر جگہ یہی فرما رہے ہیں کہ میرے دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کا مفہوم یہی ہے، اس کی تفسیر یہی ہے کہ فرمان رسول کو یقیناً عملی جامہ پہناتے ہوئے ہر ایک کو یہ بات سناتے رہیے، پہنچاتے رہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا، یعنی کہ شریعت کے اعتبار سے زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے فرمان کو ٹٹولیے، ڈھونڈیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت لیتی ہوں کہ میری اپیل ہے، التجا ہے، گزارش ہے میری تمام امت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ہم دین کو عملی طور پہ پریکٹس میں لاتے ہیں، بیکاز اسلام از اے پریکٹسنگ ریلیجین۔ ہر روز ہم کو شیطان بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، اللہ سے دور لے کر جاتا ہے، نیکی سے دور کرتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے، تاکہ امت گمراہ ہو کر دوزخ میں چلے جائے، وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اس کا پورا ہو جائے۔ لیکن ہم اللہ کی اس ذات سے محروم نا امید نہیں ہو سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو لاکھ بھٹکا لے لیکن میرا بندہ پھر لوٹ کر میرے پاس آئے گا، تمام اس کے سمندر کے
تہ تک بھی اگر گہرائی تک بھی اگر اس کے گناہ ہیں وہ ایک بار اللہ کو پکار لے گا اور توبہ کرے گا تو ضرور میں بے شک غفور رحیم ہوں اور معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ دل سے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، گناہوں کو روزانہ معافی مانگیے، گناہوں کی ہر روز سونے سے پہلے اللہ سے تمام دن بھر کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے اور ہدایت کی عمل کی دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سننے کو دیکھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور دیکھتے رہیے شیراز وتھ سلام۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔